ناظرین، آج ہم مثنوی مولانا روم کے دوسرے دفتر کا حصہ سوم شروع کریں گے، جس میں مولانا نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک گڈریے کی اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ حضرت نے اس میں کیا لکھا ہے اور ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں: دید موسیٰ یک شبان را برا کہ او ہمیں گفت اے کریم و اے الہ، یعنی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک گڈریے کو سر راہ دیکھا جو اللہ سے یوں مناجات کر رہا تھا کہ اے میرے کریم، اے میرے خدا، تو کجائی تا شوم من چاکرت چار کت دوزم کنم شانہ سرت۔ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کہاں ہو اے اللہ میاں تاکہ میں آپ کا نوکر بنوں، آپ کا جوتا سی دوں اور آپ کے سر کے بالوں میں کنگھی کروں۔ تو کجائی تاکہ خدمت ہا کنم جامع اترا دوزم و بخیہ زنم۔ اور کیا کہتا ہے؟ آپ کہاں ہو تاکہ میں آپ کی خدمت کروں، اے اللہ آپ کے کپڑے سی دوں اور بخیہ کر دوں۔ بخیہ کرنا ٹانکے لگانے کو کہتے ہیں۔ جامعات دوزم سپش ہایت کشم شیر پیش آورم اے محتشم۔ اور کہتا ہے میں آپ کے کپڑے سی دوں، آپ کی جوئیں نکالوں، آپ کے سامنے دودھ رکھوں اے عزت والے۔ ور تورا بیماری آیت بپیش من تورا غمخار باشم ہم چخیش۔ اور کہتا ہے کہ اے اللہ اگر تجھے کوئی بیماری لگے تو میں اپنوں کی طرح تیرا غمخار بنوں۔ دستکت بوسم بمالم پائکت وقت خواب آید بروبم جائکت۔ اور کیا کہتا ہے کہ تیرے پاؤں چوموں، تیرے پاؤں دباؤں اور جب سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر صاف کر دوں۔ گر بدانم خانائی تو من مدام شیر و روغن آرمت ہر صبح و شام۔ اور کہتا ہے کہ اے اللہ اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ چل جائے نا تو میں ہمیشہ صبح و شام دودھ اور گھی تیرے گھر لے کے آیا کروں۔ ہم پنیرو روغن ہائے روغنی خم ہائے جوگرات اے نازنی۔ اور کہتا ہے کہ تیرے لیے اے اللہ پنیر اور روغنی نان لے کے آؤں اور اے نازنی تیرے لیے دہی کے مٹکے لے کے آیا کروں۔ سازم و آرم پیشت صبح و شام ازبن اوردن از تو خوردن تعام۔ بس کہتا ہے جی میں یہ چیزیں تیار کرتا رہوں اور صبح و شام تیرے پاس لاتا رہوں، میں لاتا رہوں اور آپ کھاتے رہیں۔ اے فدائے تو ہما بزہائے من وے بیادت ہی ہا و ہی ہائے من۔ اور کیا کہتا ہے کہ آپ پر میری ساری بکریاں قربان، اے وہ ذات کہ تیری یاد میں آہوزاری کرتا ہوں۔ زی نمت بے ہودہ می گفت شبان گفت موسیٰ با کیستت اے فلاں۔ وہ چرواہا اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتا جا رہا تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ والے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ گفت با آنکس کے مارا آفرید این زمینوں چرخ ازو آمد پدید۔ اس نے کہا کہ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کی قدرت سے زمین و آسمان ظہور میں آئے ہیں۔ گفت موسیٰ ہائے خیرہ سر شدی خود مسلمان ناشدہ کافر شدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کے اسے فرمایا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، تو مسلمان رہا ہی نہیں، تو کافر ہو چکا ہے۔ اینچے یایست اینچے کفرست و فشار پمبا اندر دہانے خود فشار۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے اور یہ کیا کفر ہے، کیا بےہودگی ہے، اپنے منہ میں روئی ٹھونس لو۔ گندے کفرے تو جہاں را گندہ کرد کفرے تو دیبائے دیرا یندہ کرد۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ تیرے کفر کی بدبو نے دنیا کو بدبودار کر دیا ہے اور تیرے کفر نے دین کے قیمتی اور خوبصورت لباس کو گدڑی میں تبدیل کر دیا ہے۔ چارک و پتابا لائے کے مرت و راست آفتاب را چنی ہا کہہ رواست۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مزید فرمایا کہ چپل اور جوتا تیرے لیے مناسب ہے، اس آفتاب حقیقی کے لیے ایسی چیزیں کب مناسب ہیں؟ گرن بندی ازیں سخن تو حلق را آتش آمد بسوزد خلق را۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ بیہودہ گوئی بند نہ کی نا تو آگ آئے گی اور دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ گر حمیدانی کہ یزداں داورست یایو گستاخی تورا چوں باورست۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اگر تو جانتا ہے کہ خدا حاکم ہے اور اس بیہودہ گوئی و گستاخی پر پھر تو کیوں اڑا ہوا ہے؟ دوستی بے خرد چوں دشمنی است حق تعالی ازیں چنی خدمت گنی است۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے وقوف
سن لے بے وقوف کی دوستی دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی خدمتوں سے غنی ہے۔ شیر او نوشد کہ در نشو و نماست، چارک او پوشد کہ او محتاج پاست۔ آپ نے فرمایا جان لو دودھ وہ پیتا ہے جو ابھی نشو و نما میں ہوتا ہے، اور فرمایا جوتا وہ پہنتا ہے جو پاؤں کا محتاج ہے۔ ور برائے بندہ استی گفتگو، آن کے حق گفت او من است و من خودو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ گفتگو اس بندے کے لیے ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میں ہے اور میں وہ ہوں، آن کے گفت انی مریض تو لم تعد من شدم رنجور او تنہا نہ شد، مایا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں مریض ہوا تو نے میری عیادت نہ کی، میں بیمار تھا تو وہ تنہا بیمار نہیں تھا۔ آنکہ بہی یسمعو و بہی یبصرو شداست، در حق آن بندہ این ہم بے ہداست۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میرے ذریعے سے سنتا ہے، میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، اس بندے کے حق میں بھی یہ بےہودگی اور گستاخی ہے جیسے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے۔ بے ادب گفتن سخن با خاص حق، دل میراند سیاہ دارد ورق۔ مولانا لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کسی پاک سے بے ادبی سے بات کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور نامہ اعمال سیاہ ہو جاتا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو ایک مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں گر تو مردے را بخانی فاطمہ گرچہ یک جنس اند مرد و زن ہما۔ فرمایا اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کہے گا نا تو اگرچہ مرد و زن کی جنس تو ایک ہی ہے، لیکن سن کیا ہوتا ہے، قصد خونے تو کند تا ممکن است گرچہ خوش ہوئی حلیم و ساکن است۔ فرمایا وہ تو تیرے خون کا قصد کرے گا اگرچہ وہ خوش اخلاق ہو، حلیم ہو اور صاحب سکون ہو۔ فاطمہ مدہاست در حق زنا مرد را گوئی بود زخم سنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ عورت کی تعریف ہے، لیکن اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کہے گا نا تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے تو نے اسے نیزہ مار دیا ہے۔ دست و پا در حق ما ستائش است در حق پاکی حق آلائش است۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید چرواہے کو فرمایا، اس کی اصلاح فرمائی کہ ہاتھ اور پیر ہونا ہمارے لیے تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی کے لیے اس کے ہاتھوں پاؤں کا ذکر کرنا ناپاک اور بےہودہ بات ہے۔ ہر جسم آمد ولادت وصف اوست ہرچ مولود است او عزیز سوئے جوست۔ موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کی مزید اصلاح فرمائی کہ جسم پیدا ہونے کی دلیل ہے اور جو جنا گیا ہو وہ جسم کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد اورا لائق است والد و مولود اورا خالق است۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت لم یلد ولم یولد ہے کیونکہ وہ باپ اور لڑکے دونوں کا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ گفت اے موسیٰ دہانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی۔ چرواہے نے کہا اے موسیٰ تم نے تو میرا منہ سی دیا ہے اور شرمندگی سے میری تو جان جلا کے رکھ دی ہے۔ جامہ را بدرید و آہ کرد تفت سر نہاد اندر بیاباں و برفت۔ چرواہے نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور گرم آہوں کے ساتھ بیابان کا رخ کیا اور چل دیا۔ چرواہے کے واقعے کے پہلے حصے کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ آئیے ان اشعار پہ ایک سرسری سی نظر کرتے ہیں۔ مولانا نے ان اشعار میں ایک مغلوب الحال چرواہے کا قصہ لکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ تو کہاں ہے تاکہ میں تیرا نوکر بن جاؤں، تیرا جوتا سی دوں، تیرے کپڑے دھو دوں، تیرے بالوں میں کنگھی کر دوں وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تو کفر بک رہا ہے اور کافر ہو گیا ہے، پھر اسے مختلف دلائل دیے کہ تو اللہ کو دودھ گھی کھلانا چاہ رہا ہے۔ فرمایا دودھ وہ پیتا ہے جو نشو و نما میں ہوتا ہے، اس کے جوتے سینا چاہتا ہے، فرمایا جوتے وہ پہنتا ہے جس کے پاؤں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، پھر اسے ایک خاص بات فرمائی کہ جیسی گفتگو تو کر رہا ہے نا ایسی گفتگو اس بندے کے حق میں بھی گستاخی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما رکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے نور سے دیکھتا ہے، یا جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں مریض ہوا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی، میں بیمار تھا وہ اکیلا بیمار تو نہیں تھا۔
فرمایا کہ ایسی بے ادبی اگر کسی ایسے پاک بندے کی بھی کی جائے نا تو تیرا دل مردہ ہو جائے گا اور تیرا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے گا۔ پھر اسے ایک اور مثال دی کہ اگر تو مرد کو فاطمہ کہہ کر بلائے گا تو وہ تو تیری جان لینے کا ارادہ کرے گا، اگرچہ وہ خوش اخلاق ہی کیوں نہ ہو، بردبار ہو، صاحب سکون ہو، اس لیے کہ عورتوں کے لیے فاطمہ تو تعریف کا کلمہ ہے، لیکن مرد کو یہ کلمہ ایسے ہی لگے گا جیسے تو نے اسے نیزہ مار دیا ہے۔ چرواہے نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو اس نے کہا، اے موسیٰ تو نے تو میرا منہ سی دیا ہے اور شرمندگی سے میری جان جلا دی ہے۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور آہیں کرتا بیابان کی طرف نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو کافر کہا، جس سے اسے یقیناً بہت تکلیف ہوئی۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگ دوسروں کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں۔ چرواہے کو کافر کہنے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ وحی بھیجی۔ پہلی وحی میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا اور پھر دوسری وحی کی کہ جاؤ جا کے اس چرواہے سے معافی مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کیسے ڈانٹا، یہ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔